میرا نام ڈاکٹر سرور چودھری ہے. میں سویڈن پولی کلینک سے بات کر رہا ہوں. آج ہم بات کریں گے مونکی پاکس کے بارے میں. آپ نے خبر سنی ہوگی کہ مونکی پاکس سے کچھ کیسز پاکستان کے اندر بھی پہنچ چکے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے چاہا کہ ہم اپنے جو عوام ہیں ان کو بتا سکیں کہ مونکی پاکس کیا ہے اور یہ ایک ڈیزیز کیسے پھیلتی ہے اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. جو مونکی پاکس ہے یہ ایک وائرل النس ہے. یہ وائرس جو ہے چیچے کی طرح کا جو وائرس ہے اس کے ساتھ بہت ملتا جلتا ہے، جس کو ہم اسمال پاکس بھی کہتے ہیں. اسمال پاکس ایک ایسی وبائی بیماری تھی خسرے کی طرح کی جو کہ پہلے وقتوں میں کافی کامن تھی، لیکن یہ اب دنیا سے ایریڈیکیٹ ہو چکی ہے، مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اس کی جو ورلڈ وائڈ ویکسینیشن کی وجہ سے. تو اب ہم اسمال پاکس کے کیسز تو نہیں دیکھتے، لیکن یہ جو مونکی پاکس ہے جس کو ہم اس کا اصل نام جو ہے وہ ایم پاکس ہے، یہ افریقہ کے اندر کچھ میملز کے اندر اسپیشلی مونکیز کے اندر پائی جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس کا نام مونکی پاکس بھی مشہور ہوا. یہ کچھ اور دوسرے میملز کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اس کے جو اوریجنل کیسز ہیں وہ سینٹرل افریقہ کے مختلف ملکوں کے اندر عام طور پہ ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن خاص اس کی وبا نہیں ہوئی. انٹل جو ہے نا آپ کی جو لاسٹ ایئر 2022 کے اندر اس کے جو کوئی کیسز تھے انیشلی یو کے اندر، بعد امریکہ کے اندر ڈسکور ہوئے، اور یہ ہیومن ٹرانسمیشن ایک بندے سے دوسرے بندے کو منتقل ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی جو ہے نا وہ ملٹیپل آؤٹ بریکس ہوئی، مختلف اس کی چھوٹی چھوٹی وبائیں پھوٹی مختلف ملکوں کے اندر. تو اب پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ اس کی وبا پھوٹی ہے. اگر ہم بات کریں کہ اس کی جو ریزن ہے وہ وائرل انفیکشن ہے. یہ وائرل انفیکشن جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں. اس کا جو مین موڈ آف ٹرانسمیشن ہے وہ کانٹیکٹ ہے، اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ، یا کسی کا کس کرنے سے کانٹیکٹ ہے، سلائیوری سیکریشن سے کانٹیکٹ اگر ہو جائے تو اس سے بھی اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے. ایسے پیشنٹ اگر کھانسی کریں تو اس کے جو مائکرو ایئر ڈراپلیٹس نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرے نکلتے ہیں، اس سے بھی دوسرے پیشنٹس کے اندر یہ سانس کے ذریعے بھی داخل ہو جاتی ہے، لیکن یہ پریڈومیننٹ ریزن نہیں ہے. یہ ایسے پیشنٹس جو کہ ہومو سیکچول ہوتے ہیں ان میں ان کا انسیڈنس کافی زیادہ پایا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہیٹروسیکچول پیشنٹس کے اندر. اگر ہم بات کریں گے اس کی سمٹمز کی تو اس کے اندر بخار کا ہونا، پورے جسم کے اندر ایکسٹریم پین کا ہونا، شدید درد کا ہونا، جوڑوں میں درد ہونی، ٹائرڈنس ہونا. لیکن اس کی جو پرٹیننٹ فیچرز ہیں وہ اس کا اسکن کا ریش ہے، اسکن کے اوپر دبے بنتے ہیں جو کہ عام طور پہ ریڈ چھوٹے ہوتے ہیں جو محسوس نہیں ہوتے. پھر یہ محسوس ہونے والے جو بمپس بن جاتے ہیں، پھر ان کے اندر پیپ یا پانی بننا شروع ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ اس کی اوپر جو چھت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پانی لیک آؤٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر کرسٹ یا کرسٹنگ ہو جاتی ہے اور وہ الٹیمیٹلی ختم ہو جاتا ہے. یہ عام طور پہ اگر آپ کو کسی کو ایکسپوجر ہو تو یہ 1 سے 2 ہفتے کے اندر اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ کیسز میں ایون 3 ہفتے تک بھی اس کی علامات شروع ہو سکتی ہیں. یہ ایک جب پیشنٹ کو ہو جائے تو وہ دوسرے پیشنٹس کو جب تک اس کے جو دانے ہیں ان کے اندر پانی ختم ہو کے اس کے اوپر اسکیبنگ نہیں ہوتی اتنی دیر تک یہ دوسرے پیشنٹس کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے، جو کہ عام طور پہ 2 ہفتے تک کا دورانیہ ہوتا ہے. بات کریں اس کی ٹریٹمنٹ کی تو اس کی کوئی پرٹیکولر دوائی اس طرح موجود نہیں ہے. اس میں ہم سپورٹیو کیئر دیتے ہیں، مطلب اگر کسی کو فیور ہو رہا ہے یا دردیں ہو رہی ہیں تو اس کو ہم اینٹی پائریٹک بخار کی دوائی یا دردوں کی دوائیاں استعمال کرواتے ہیں. ایک اور پرابلم اس میں ہوتا ہے کہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، سیکنڈری کمپلیکیشن جس میں نمونیا کا ہونا، دماغ کے ارد گرد کا انفیکشن ہونا یا کسی دوسرے حصے کے اندر انفیکشن کا ہونا ممکن ہے. تو اس کیسز کے اندر ہم دوسری جو کمپلیکیشن اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے پیشنٹ کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. اگر بات کریں ہم اس کی ویکسینیشن کی تو جو اسمال پاکس کی یا چیچے کی ویکسینیشن تھی وہ بھی ویکسینیشن اس بیماری کے اندر بھی کچھ حد تک فائدہ پہنچاتی ہے. تو ایسے پیشنٹس یا ایسے لوگ جو کہ ہائی رسک ہیں، اسپیشلی جو ہیلتھ کیئر ورکر ہیں
جنہوں نے پیشنٹ سے کیئر کرنی ہوتی ہے ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ اس ویکسینیشن کو لگوا لیں، یا ایسے پیشنٹ جن کی امیونٹی کم ہے جیسے کہ HIV یا کچھ میڈیسنس ہیں یا ان کے سک کانٹینٹس ہیں اراؤنڈ، تو دے شوڈ گیٹ ویکسینیٹڈ۔ اگر کسی بندے کو ہو جائے تو اس کی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کی ٹرانسمیشن دوسرے انسانوں تک روکیں، تو اس کے لیے اس بندے کو ایک سنگل سیلف آئسولیشن کمرے کے اندر رہنا چاہیے، وہیں پہ اس کو اپنی جو ہے نا وہ ڈیلی ایکٹیویٹیز محدود رکھنی چاہیے، اور دوسرے اپنے گھر والے جو افراد ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے بالکل نہیں کرنا چاہیے جتنی دیر تک کہ وہ ان کا انفیکٹو پیریڈ ہے۔ تو اگر آپ یا آپ کے چاہنے والے میں کسی میں مونکی پاکس یا ایم پاکس کی علامات ہیں تو آپ فوری طور پر اپنے جو ہیلتھ اتھارٹی ہے اس کو انفارم کریں، پیشنٹ کو آئسولیٹ کریں، اور اس کی جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے اس پر سواب لیتے ہیں ریش میں سے، اس کو لے کے تو اس کی ڈائگنوسٹک لیبارٹری میں بھجوا کے تو کنفرم کریں۔